باب حمل الرجال الجنازہ دون النساء، مردوں کا جنازہ اٹھانا عورتوں کے علاوہ، یعنی عورتوں کو جنازہ نہیں اٹھانا چاہیے، صرف مردوں کو جنازہ اٹھانا چاہیے. لیکن اگر کوئی مرد نہ ہو، ایک بہت مشہور امام ہے جن کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں، جن کی وفات ہوئی، تو ان کے جنازے میں کسی کو شریک ہونے کی اجازت نہ دی گئی. شاید حالت قید میں ان کی وفات ہوئی تھی، تو گھر کی عورتوں نے ہی ان کو نہلایا دھلایا، کفن دیا اور دفنایا. تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اگر مرد موجود ہو تو یہ ذمہ داری عورتوں کے نازک کندھوں پہ نہیں ڈالی گئی، مردوں پہ ڈالی گئی. اور یہ شاید اس لیے بلائیں کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پہ نکلے تو آپ نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ پیچھے آ رہی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ جنازہ اٹھائیں گے؟ عورتوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا دفن کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تو پھر یعنی واپس لوٹ جائیں. یعنی جب عورتوں نے یہ کام نہیں کرنے تو انہیں ساتھ چلنے کا کیا مطلب. لیکن دوسری روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی ایسا عزیز فوت ہو گیا کہ دفنانے سے پہلے چہرہ دیکھا جا سکتا ہے تو اس صورت میں عورت وہاں تک پہنچ سکتی ہے، لیکن عام روٹین میں جنازوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد بن المقبوري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة، جب جنازہ رکھ دیا جائے، واحتملها الرجال، اور اٹھا لے مرد، على اعناقهم اپنی گردنوں پر، فإن كانت صالحة، اگر وہ جنازہ یعنی وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے، قالت کہتا ہے قدمونی، مجھے آگے لے جاؤ، یعنی جلدی لے جاؤ مجھے میری قبر تک. وإن كانت غير صالحة، اور اگر غیر صالح ہوتا ہے، بد عمل ہوتا ہے، قالت کہتا ہے یا ویلها أين يذهبون بها، اے خرابی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. يسمع صوتها، سنتے ہیں اس کی آواز، كل شيء، ہر شے، إلا الإنسان، مگر انسان نہیں سنتا. ولو سمعہ، اگر سن لے اس کو، صائقہ، بے ہوش ہو جائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک نیک انسان کے لیے قبر زیادہ خوبصورت جگہ ہے بنسبت دنیا کے. دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، لہذا مرنے والے کو جب وہ پکار آتی ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اگلے جہان کا شوق بڑھ جاتا ہے کہ میں جلدی پہنچوں وہاں، وہ جا کے اپنا انعام دیکھوں کہ میرے لیے کیا تیار ہے. لیکن اس کے برعکس جب ایک بدکار انسان مرتا ہے تو پھر وہ چیخ پکار کرتا ہے دفن ہونے سے پہلے بھی کہ مجھے نہ لے جاؤ، کہاں لے کے جا رہی، کیونکہ اس کو اپنی ہلاکت نظر آ رہی ہوتی. اور اس آواز کو جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے. ایک یہاں پر یہ آتا ہے کہ الا الانسان، اور ایک اور حدیث آتی ہے جس میں آتا ہے الا الثقلین، مگر دو بوجھ سے مراد جن اور انسان دونوں. اب آپ کے ذہن میں شاید سوال یہ پیدا ہو رہا ہو کہ اگر وہ چیختا ہے تو ہم کیوں نہیں سنتے، جبکہ ہم افضل المخلوقات ہیں، یعنی باقی تمام مخلوق تو انسانوں سے کمتر درجے پر ہے نا، پہاڑ ہو، پتھر ہو، جانور ہو، انسان سب سے افضل ہے، تو انسان ہی نہیں سن سکتا. یہ تو بات ہماری عقل میں نہیں آتی ہے نا، عقل میں نہیں آتی نا. اس لیے جو بات عقل میں نہ سمائے وہ بات ہی نہیں، اس لیے ہم اس حدیث کو مانتے ہی نہیں. سمپل ہم فوری ڈیسیژن یہ لے لیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ ہر چیز کی آواز سن سکتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ انسان ہیں، افضل ہیں، اور آپ کی سماعت بڑی پاورفل ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں سن سکتے. اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو مثال دے چکی ہوں چمگادڑ کی. چمگادڑ جو ہے، بیٹ جو ہوتی ہے، جب وہ چیختی ہے یا بولتی ہے تو اس کی آواز ہم نہیں سن سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فریکوینسی مختلف ہوتی ہے عام انسانی آواز کا جو سننے کا لیول ہے اس سے، اور اتنی شدید ہوتی ہے اس کی چیخ یا اس کی آواز کہ اگر انسان سن لے تو اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو اس طرح بنایا کہ اس کو وہ آواز سنائی نہ دے، باوجود اس کے کہ وہ آواز ہوتی ہے، اور اسے وائس ڈیٹیکٹر کے ساتھ ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے کہ وہ کتنے درجے کی آواز ہوتی ہے. یعنی اس کی وائبریشنز اتنی شدید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بھلے کے لیے وہ فریکوینسی جو ہے اس سے بالا رکھی اور نہیں سنوایا اس کو. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک کیڑا ہے جس کا نام ہے ٹپ ٹاپ. کہا یہ جاتا ہے کہ جب وہ اپنی ٹپ مارتا ہے پتھر کے اوپر تو اس سے جو آواز اٹھتی ہے وہ آواز اس کی فیمیل دور 2-3 میل کے فاصلے پر بھی سن لیتی اور اس کو اپروچ کرتی، لیکن وہ آواز ریکارڈ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے ٹپ مارنے کے ساتھ ہی فیمیل جو اس تک پہنچتی ہے. تو وہ ایک حیران کن بات تھی، اس کو کس طرح پتا چلا اور یہ یہاں ہی کیوں پہنچی. یہ ٹپ ٹاپ ہے نا، یہ کاکروچ سے ذرا چھوٹا اور اسی قسم کا کیڑا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی، یہ تو ایک چھوٹی سی 2-3 باتیں تھی. اگر آپ اپنے جسم پر ہی غور کریں، آپ اگر کسی بیماری میں کبھی ہسپتال گئے اور آپ نے الٹرا ساؤنڈ کروائی اپنے جسم کے کسی حصے کی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو خون کا بہاؤ ہوتا ہے یا انسان کا جو دل پمپ کرتا ہے خون، اس کا بھی ایک شور ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہارٹ بیٹ
آپ ویسے تو نہیں سن سکتے نا، لیکن وہ ایک اسٹیتھوسکوپ لگاتے ہیں تو اس سے آپ بہت ساری چیزیں وہ سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھلے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے ہمیں مردے کی چیخیں نہیں سنوائیں۔ اگر کوئی سن لیتا تو کیا فرمایا، فصائق بے ہوش ہو جاتا، برداشت نہ کر سکتا، اور اس میں انسان کے لیے بڑی رحمت ہے انسان پر۔ لیکن انسان ہی ناشکرا ہے، جب ایسی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو کہتا ہے یہ حدیث تو کچھ عقل میں نہیں آتی، لہٰذا ہم نہیں مانتے۔ ہاں، سائنس پہ بات کر دے تو آمنا صدقنا۔